اور ایسے بھی اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس رات کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جو رات کی بڑی عظمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کروانے والی رات ہے۔ تو اس رات کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اس رات میں بھی ہمیں اچھے طریقے سے عبادت کرنا ہے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں سالانہ سال بھر میں، اس کو ہم اس رات میں اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب سے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر رمضان کے مہینے میں گناہوں کی کوئی نحوست نہ رہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم ایک دم فارغ البال رہیں، حشاش رہیں، بشاش رہیں، تر و تازہ رہیں، ہم رمضان کے مہینے میں منہمک ہو کر خوش طبعی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خمس لیال لا يرد فیہن القضاء، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں بندوں کی رد نہیں ہوتی، بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو جمعہ کی رات ہے، ایک رجب کے مہینے کی پہلی رات ہے، 2 عیدین کی راتیں ہیں، یعنی عید سے پہلے والی رات اور بقرعید سے پہلے والی رات، اور ایک رات ہے شب برات، شعبان کی 15ویں رات۔ اس میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ سے، جو بھی جائز تمناؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے، ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یہ بخشش والی رات ہے، یہ عطا والی رات ہے، یہ مغفرت والی رات ہے، گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ ہم نے سال بھر میں جو گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک آفر دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ بھائی رمضان بھی آنے والا ہے، رمضان میں بھی بندوں کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور مغفرت ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے، نعمت اترتی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو اور سالانہ جو تمہارا گناہ ہوا ہے شب برات میں اللہ سے توبہ اللہ کر کے معاف کرا لو، تاکہ رمضان تمہارا سکون سے گزر جائے، رمضان کی عبادت میں حلاوت ہو، رمضان کی عبادت میں مزہ آئے، رمضان کی عبادت میں دلچسپی ہو۔ ورنہ ہم نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، بخشش نہیں کروائی، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کیا، تو رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، رسمی تراویح پڑھتے ہیں، رسمی روزہ رکھتے ہیں، آتا ہے چلا جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارا دل کالا اور بالکل سیاہ ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے، حق بات اس میں سرایت نہیں کرتی ہے، حق بات اس کے اندر ٹھہرتی نہیں ہے، اللہ کا کلام اس کے اندر ٹھہرتا نہیں ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے، عبادت میں حلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا كانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے وقت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور طلوع آفتاب تک آسمان دنیا پر رہتے ہیں، فرشتے صدا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، میں اس کی بخشش کرتا ہوں، میں اس کو روزی دیتا ہوں۔ اور اس رات کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں بندوں کے جینے اور مرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، اس کے ساتھ کیا گھٹے گا، اس کے ساتھ کیا بڑھے گا، کس کو کیسی زندگی ملے گی اور کس کو کیسی زندگی نہیں ملے گی، کس کی موت آئے گی، کتنی پیدائش ہوگی، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ یہ رات برات والی رات ہے، بندوں کو نجات دینے والی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارا دینے والی رات ہے، گناہوں سے بندوں کے نامہ اعمال کو خالی کرنے والی رات ہے۔ اس لیے ہم اس رات کی قدر کریں گے، اس رات میں ہم عبادت کریں گے، اس رات میں ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تاکہ ہماری بھی نجات ہو جائے، تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی کچھ عطا ہو جائے، تاکہ ہمارا بھی سوال پورا ہو جائے۔
اور ہماری بھی زندگی صحیح ڈھنگ پر، صحیح رنگ پر گزر جائے، اور ہماری بھی موت صحیح طریقے پر ہو، کلمے والی موت ہو، کیونکہ موت و حیات کا فیصلہ اس رات میں ہوگا، بندے کی زندگی کا فیصلہ اس رات میں ہوگا، جینے مرنے کا فیصلہ اس رات میں ہوگا، تقدیر کا فیصلہ اس رات میں ہوگا۔ تو ہمیں یہ سوچ کر یہ رات عبادت میں گزارنی ہے کہ اللہ ہماری زندگی بھی تیری مرضی کے مطابق ہو، موت بھی تیری مرضی کے مطابق ہو، میرا تقدیر بھی جب تو لکھے تو تقدیر آپ کے مرضی کے مطابق ہو، جس میں آپ راضی ہوں، ایسی ہم دعائیں کریں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کی عظمت سے محروم ہیں، جو اس رات میں دعا کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں روئیں گے، پلائیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ ان کی نہیں سنیں گے۔ اور اس کے لیے حدیث میں بہت سارے الفاظ اور بہت ساری تقسیم آئی ہے، میں باری باری سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہی میرا ٹاپک ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ رات عظمت والی ہے، سب جانتا ہے کہ شب برات عبادت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ اس عظمت والی رات میں بھی بخشے نہیں جائیں گے، کون سے لوگ ایسے ہیں جو عظمت والی رات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہیں گے، ان کی تلاوت، ان کی نمازیں، ان کا روزہ ان کو کام نہیں آئے گا۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اس کو روزی دیتا ہوں اور اس کو رزق دیتا ہوں اور اس کی مغفرت میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا الا مشرک او مشاہن، کہ لیکن جو شرک کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، جو انگوٹھی، نگینہ اور کنکر پر بھروسہ کرتا ہوگا، جو مزاروں کے چکر لگاتا ہوگا، جو چادروں کے چکر لگاتا ہوگا، جو نظر و نیاز پر عقیدہ رکھتا ہوگا، جو دھاگے اور تاگے پر عقیدہ رکھتا ہوگا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مندر میں گھنٹا بجانا شرک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بت کو پوجنا شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مزاروں کا طواف کرنا، چکر لگانا اور سجدے کرنا، چادر چڑھانا، نظر و نیاز کرنا اور پھر اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دے بھی سکتے ہیں، یہ بنا بھی سکتے ہیں، یہ بگاڑ بھی سکتے ہیں، کسی بھی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مشرک ہوں گے، وہ چاہے ہماری ذات میں شرک کرتا ہو یا ہمارے صفات میں شرک کرتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ چاہے جتنا سر پیٹ لے، وہ چاہے جتنی دعائیں مانگ لے، وہ چاہے جتنا رو لے دھو لے، کیونکہ وہ شرک کرنے والا ہے۔ تو ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ بنانے والے ہیں، اللہ بگاڑنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، اللہ لینے والے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی قطب، کوئی ولی، کوئی نبی کسی کو بنا نہیں سکتا، بگاڑ نہیں سکتا۔ حاجت روا، حاجت کشائی کا مسئلہ اللہ کے ذمے ہے، کسی کی ضرورت کو اللہ پورا کرتا ہے۔ مشکل کشا، کسی کی مشکل کو دور کرتا اللہ ہے، اللہ مشکل کو دور کرتا ہے۔ کسی کے قبضے قدرت میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں، ہم اس خوش فہمی میں نہ جئیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں۔ اس خوش فہمی میں جینا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم بھی اپنے روز مرہ کی زندگی میں اور 24 گھنٹے کی زندگی میں جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم آزو بازو کی زندگی کو محسوس کرتے ہیں، ایبزارو کرتے ہیں، اور کہیں ہم شرک کرتے ہیں زبانی طور پر، کہیں قولی طور پر، کہیں فعلی طور پر، کہیں عملی طور پر، کہیں سماجی طور پر ہم شرک کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ انگوٹھی
پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ انگوٹھی ہمیں حادثات سے روکے گا، یہ انگوٹھی ہمارے رزق کو بڑھا دے گا، یہ انگوٹھی ہمارے لیے اچھی خوشخبری سنائے گا، یہ انگوٹھی ہمارے دکان میں برکت ڈال دے گا، ہمارے رزق کو بڑھا دے گا، تو یہ بھی تو شرک ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ کسی پتھر میں، کسی انگوٹھی میں، کسی دھاگے اور تاگے میں کوئی طاقت نہیں ہے، یا کسی مزار کی پتھر میں کوئی طاقت نہیں ہے، یا کسی مزار کے تبرک میں، جس کو ہم تبرک کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے مزار کا تبرک ہے، کھائیے آپ کی صحت صحیح ہو جائے گی، آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا، آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا۔ جسے ہم تبرک سمجھتے ہیں وہ شرک ہے، اور تبرک کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں۔ اولیاء کرام کی عظمت کرنا ہے، اولیاء کرام کو خدا نہیں ماننا۔ ہم اولیاء کرام کے عظمت کے قائل ہیں، ان کی توہین نہیں کرتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی عظمت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہیں، وہ کسی کو دے نہیں سکتے، کسی کا بنا نہیں سکتے، کسی کا بگاڑ نہیں سکتی، وہ خود محتاج ہیں اللہ کے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ خیر، میرا موضوع کہیں اور جا رہا ہے، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شب برات کی رات میں اللہ سارے مخلوق کی مغفرت کرتا ہے، سارے مخلوق کو معاف کرتا ہے، سارے مخلوق کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک مشرک ہے، وہ مشرک چاہے ذات میں شریک کرتا ہو یا صفات میں شریک کرتا ہو، اللہ کو 2 مانتا ہو، 3 مانتا ہو، تو یہ تو ذات میں شریک کرنے والا ہوا۔ لیکن اللہ کی صفت میں کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ بگاڑنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس میں اگر کسی کو کوئی شریک کرتا ہے تو وہ بھی صفات میں شریک کرنے والا ایک مشرک ہے، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کو اچھی طریقے سے کلیئر کریں، اس لیے ہمارا عقیدہ مضبوط کریں، ایمان مضبوط کریں، ہم توکل علی اللہ رکھیں، اعتماد علی اللہ پر رکھیں کہ اللہ ہی سب بناتا ہے، اللہ ہی سب بگاڑتا ہے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے بغیر، اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا، اس کو رپلائی کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں کہ اللہ بنے ہوئے ماحول میں بگاڑ سکتا ہے، بنے ہوئے نقشے کو بگاڑ سکتا ہے۔ ہمیں نقشہ نظر آتا ہے بنا ہوا، لیکن اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ ہر بنے ہوئے نقشے کے اندر کچھ ایسا کرے گا کہ وہ بگڑ جائے گا۔ بگڑے ہوئے نقشے کو اللہ بنا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے تو پھر میرا موضوع رہ جائے گا۔ اس لیے شرک سے اپنے دل کو، دماغ کو پاک کریں، تب اللہ ہماری دعاؤں کو شب قدر میں، شب برات میں، جمعہ میں، عیدین میں، اول اور رجب کی پہلی رات میں قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا ہے مشاہن، بغض پالنے والا، کینہ پالنے والا، دل کے اندر میل رکھنے والا، حسد کرنے والا، قحط اپنے دل کے اندر کسی دوسرے مسلم بھائی کے لیے بغض رکھنے والا، اس کی بھی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا اس رات میں۔ یہ رات اپنی جگہ پر عظمت والی ہے، نعمت والی ہے، بخشش والی ہے، برات والی ہے، لیکن جس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، وہ کتنی بھی دعائیں کر لے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دل کو کینے سے پاک کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے ہر مسلمان بھائی سے۔ جھگڑا ہو جاتا ہے، غصہ غصی ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں اور معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو انسانی اور بشری تقاضا یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، نشیب و فراز آتا ہے، لیکن ہمارا دل ہر مسلمان کے لیے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان کے لیے دل میں عناد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے اور جلن نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے ہمارا سینہ صاف ہو، حسن ظن ہم رکھیں، غلطیاں ہوں، خود سے غلطی ہو تو معافی مانگے، دوسرے سے غلطی ہو تو معاف کریں، اس دل کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ کوئی کینہ دل میں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل حالات یہ ہیں، میں آپ کو ایک دم ریئلٹی بتا رہا ہوں،
ابھی جو شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، 15 شعبان سے پہلے ڈیجیٹل آن لائن پر ایک میسج ٹرینڈ کرے گا. آپ پڑھیں گے اس کو ہندی میں، انگلش میں، اردو میں، کہ بھائی سال بھر میں آپ سے میری کوئی اگر انبن ہو گئی ہو، آپ سے مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہو، یا آپ کا میں نے دل دکھایا ہو، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ شب برات آنے والی ہے. دل کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. ہم دعا کریں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے وہ بھی ایک فارورڈ کیا، اس نے ہزاروں کو فارورڈ کیا، پھر اس ہزار نے ہزار کو فارورڈ کیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس میسج کو ڈیجیٹل طور پہ آن لائن ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے سے میرے دل کا کینہ صاف ہو گیا. تکلیف دیتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر، یعنی زمین پر آ کر تکلیف دیتے ہیں، فزیکل تکلیف دیتے ہیں. اور جب معافی مانگنے کی بات آتی ہے تو ڈیجیٹل طور پر معافی مانگتے ہیں. ٹرینڈ کرتا رہتا ہے، پورا میسج بھرا رہے گا. آپ دیکھ لیجئے گا، شروع ہو گیا ہوگا، وہ ڈرامہ شروع ہو گیا ہوگا واٹس ایپ پہ، یہاں وہاں، معاف کر دیجئے بھائی، معاف کر دیجئے، شب برات آنے والا ہے، معاف کر دیجئے بھائی. آپ نے تکلیف کسی کو دی ہے، بغض آپ کے دل میں فزیکل ہے، زمینی سطح پر آپ نے لڑائی کی ہے، زمینی سطح پر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، زمینی سطح پر آپ دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں، زمینی سطح پر آپ کا کردار کالا ہے، اور آپ میسج ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں کہ معاف کر دیجئے گا. اس سے معاف ہو جائے گا؟ ہرگز معاف نہیں ہوگا. میسج فارورڈ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، ڈیجیٹل طور پہ معاف نہیں ہوگا، جب تک آپ فزیکل معافی نہیں مانگیں گے، فزیکل طور پہ اپنے دل کا کینہ نہیں نکالیں گے، فزیکل طور پہ اپنے دل کا بغض نہیں نکالیں گے. وہ میسج ٹرینڈ کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہر سال ہوتا ہے، ابھی شروع ہو گیا ہے، اب 15 شعبان تک یہ رہے گا. اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں سب کی مغفرت ہوگی، سب کی بخشش ہوگی، لیکن جو مشاہین ہے، جس کے دل میں کینہ پلتا ہے، جس کے دل میں بغض پلتا ہے، نفرت اور عداوت اور عناد پلتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس کو چاہیے کہ اس رات سے پہلے فزیکل طور پر جس کا دل دکھایا ہے، جس سے اس کو بغض ہے، جس سے اس کو نفرت ہے، جس سے اس نے کینہ پال کر رکھا ہے، ڈور ٹو ڈور جائے اور اس سے کہے کہ معاف کر دو بھائی. غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہوگی، تم سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم مجھے معاف کر دو. یہ طریقہ ہے. لیکن ہم تو ٹھیس پہنچائیں گے کسی کو فزیکل طور پر، ٹارچر کریں گے فزیکل طور پر، ہراساں کریں گے فزیکل طور پر، ڈاؤن ٹو ارتھ اور زمینی سطح پر اتر کر ہم کسی کو جو ہے تکلیف دیں گے. لیکن جب معافی مانگنے کی بات آئے گی تو سوشل میڈیا پر معافی مانگ رہے ہیں، فیس بک پر معافی مانگ رہے ہیں، واٹس ایپ پر معافی مانگ رہے ہیں، ٹیلی گرام پر معافی مانگ رہے ہیں. اس سے تھوڑی نہ معاف ہونے والا ہے. آپ جائیے، اس کے قدموں پر بیٹھیے، گلے لگیے، مصافحہ کیجئے، معانقہ کیجئے، پانی پلائیے، چائے پلائیے اور مسکراتے ہوئے بات کیجئے، اپنے جھگڑے کو ختم کیجئے، اپنے بغض کو ختم کیجئے، سامنے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کیجئے، اور پھر شب برات کا لطف لیجئے. پھر شب برات کا مزہ ہے، پھر یہ برات والی رات کی حقیقت ہے. پھر ہمیں گناہوں سے نجات ملے گا، پھر ہمیں گناہوں سے برات اور چھٹکارا ملے گا. میسج فارورڈ کر دیں گے، شیئر کر دیں گے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیں. اس مجلس سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں، میں بھی اس میں شامل ہوں. ٹٹولیں، دیکھیں کہ میرے دل میں کس کس کے لیے عناد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، عداوت بھری ہوئی ہے. کون کون سا مسلم بندہ ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، جاننے والا ہے، اجنبی ہے، سب کی ایک لسٹ بنائیں. اور ابھی ٹائم ہے 10 دن، وہ رات آنے کے لیے ابھی 10 دن باقی ہے. اس سے پہلے اس لسٹ کے مطابق اپنے پیر سے چل کر جائیں، اس کے پاس بیٹھیں اور اپنے معاملات کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں. کہیں کہ بھائی عظمت والی رات آنے والی ہے، میری عبادت کہیں بیکار نہ ہو جائے، میری دعا کہیں بیکار نہ ہو جائے، میری محنت کہیں بیکار نہ ہو جائے، میری تلاوت کہیں بیکار نہ ہو جائے. میرے دل کا کینہ صاف ہونا چاہیے، تیرے دل کا کینہ صاف ہونا چاہیے. میں تیرے پاس آیا ہوں، معاف کر دو، بغض نکال دو، ختم کرو معاملات کو. پھر دیکھیے اس رات کا کیا لطف ہے، پھر دیکھیے کتنا دل میں نور بھرتا ہے.
پھر دیکھیے اعمال میں کتنا مزہ آتا ہے، پھر دیکھیے کہ ایمانی نورانیت ہمارے دل میں کیسی پیدا ہوتی ہے، کتنا حلاوت اور کتنی دلچسپی عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ دل تو صاف ہی نہیں ہے، دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، دل کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، دل ایک دم کالا سیاہ پتھر بنا ہوا ہے، کسی کا خیر ہم نہیں چاہتے، کسی کی اچھائی نہیں چاہتے، کسی کے بارے میں بھلا نہیں سوچتے، صرف اپنے ٹھوسنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی ترقی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دوسروں سے جلتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں، اس سے بغض رکھے ہوئے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں دنیا تو ملی آخرت بھی مل جائے، شب برات کا مزہ بھی آ جائے، شب قدر کا مزہ بھی آ جائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کر لے، اللہ ہماری مغفرت بھی کر دے۔ دنیا مل سکتی ہے لیکن مغفرت نہیں ہوگی، دنیا کی نعمت مل جائے گی، مغفرت نہیں ہوگی، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری ترقی یافتہ ہو، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اپنی رضامندی کا پروانہ سنا دے، تو اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے پاک رکھیں، صاف رکھیں، کینے سے پاک رکھیں۔ اور اب تک اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ابھی ٹائم ہے، اس سے پہلے ہم توبہ کریں، اس کے قدموں میں جائیں اور معافی مانگ کر اپنے مسئلے کو ختم کریں۔ اور ایک لفظ آیا ہے، لسٹ بہت لمبا ہے لیکن وقت کم ہے، تو جتنا آ جائے گا اتنا بولوں گا اور بقیہ آئندہ ہفتے بولوں گا۔ قطات، نمام، چغل خور کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، اور غیبت کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، وہ چاہے کتنا بڑا بھی حاجی ہو، غازی ہو، نمازی ہو، اگر اس کی عادت چغلی کرنے کی ہے، اس کی عادت غیبت کرنے کی۔ ہمارے سماج میں آدمی یہ بول کر کتنی غیبت کر لیتا ہے، ارے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ارے میں اس کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، اور پوری بات کہہ دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہتا، میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بول کر پوری کی پوری غیبت کرتا ہے۔ میں اس کی چغل خوری نہیں کر رہا ہوں، اور پوری کی پوری چغل خوری کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ بہت اچھا جملہ لگا دیتا ہے تاکہ سننے والے کو بھی مزہ آئے کہ نہیں، آدمی بہت حق پرست ہے، آدمی بہت سچا ہے، آدمی بہت ایماندار ہے، آدمی خیانت نہیں کر رہا، غیبت نہیں کر رہا، چغل خوری نہیں کر رہا۔ پہلے ایک بانڈنگ کرتا ہے کہ میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی غیبت کرنا نہیں چاہ رہا، اور اس کی چغل خوری نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد گھنٹوں گھنٹہ اس کی غیبت کر رہا ہے، گھنٹوں گھنٹہ چغل خوری کر رہا ہے۔ تو اس رات میں غیبت کرنے والے کی، چغل خوری کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لا يرد فیہن القضاء، خمس لیال، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن مشرک کی نہیں ہوگی، مشاہین کی نہیں ہوگی، کینہ پرور کی نہیں ہوگی، غیبت کرنے والے کی نہیں ہوگی، چغل خور کی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی نہیں ہوگی، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، اور ان کو ٹائم پر ان کے نان و نفقہ اور رہنا اور سکنا کا انتظام نہیں کہتے، ان کو مارتے بھی ہیں، ان کو بھگاتے بھی ہیں، ان کی بات نہیں سنتے یا ان کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ایسے نافرمان اولاد کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں۔ وہ چاہے شب برات کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، عیدین کی رات ہو، جمعے کی رات ہو، رجب کی رات ہو، کوئی سی بھی رات ہو، رمضان کی رات ہو، اس کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ آج ہم دیکھیں لسٹ بہت بڑی ہے، 9 لوگ ایسے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 5 لوگوں کا تذکرہ کیا ہوں۔ یہ 5 لوگ وہ ہیں جو سب شامل ہیں اس میں، ہم میں سے ہر لوگ اس میں شامل ہیں۔ شرک بھی کسی طرح ہم کر لیتے ہیں، شرک اصغر جسے کہتے ہیں، صفات والا شرک ہم کر رہے ہیں۔ کینہ ہمارے دل میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ہر دل میں کینہ پل رہا ہے، اور غیبت تو ہماری فطرت اور عادت ہے، چغل خوری بھی ہماری فطرت اور عادت ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ ان سے راضی ہیں۔ اس مجمع کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، جس نے پال دیا،
جس نے بڑا کر دیا، جس نے بولنا سکھایا، جس نے چلنا سکھایا، جس نے پڑھا دیا، جس نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کو انٹروڈیوس کر سکے، اس قابل بنایا کہ وہ کسی پروجیکٹ پر کام کر سکے، اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کے سامنے اپنا تعارف کر سکے، اپنے وجود کو اس نے ثابت کیا ماں باپ کی وجہ سے، اور آج ماں باپ کو دھکے دے رہا ہے، ماں باپ کی مان نہیں رہا ہے، اس کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو بیوقوف سمجھتا ہے، اس کو بڈھا سمجھتا ہے، اس کو بڈھی سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ دماغ سٹیایا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، اس کے مشورے پر اگر ہم چلیں گے تو پھر تو ہم اپنی دولت کھو دیں گے، اپنی زمین کھو دیں گے اور اپنا رتبہ کھو دیں گے، اس لیے اپنی مرضی سے ہم کام کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ ماں باپ ڈر کی وجہ سے سماج سے، محلے سے شکایت نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہیں، اولاد کی عزت بچاتے ہیں، لیکن اولاد ایسی نافرمان ہے کہ جس ماں باپ نے اولاد کو اس قابل بنایا کہ وہ ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، اس میں ماں باپ کا رول ہے، وہ چاہے بزنس کا امپائر ہو، پڑھائی کا امپائر ہو یا ڈگری کا امپائر ہو، جو بھی امپائر اس نے کھڑا کیا ہے، ماں باپ کا رول ہے۔ اللہ کے بعد اگر اس انسان پر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، ورنہ تو اس کو وجود ہی نہیں ملتا۔ اللہ خالق ہے لیکن ذریعہ ماں باپ ہے، اس خلقت کا ذریعہ ماں باپ ہے، تو ماں باپ نے اس کو دنیا میں وجود دیا ہے اپنے قطرے سے، اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے۔ آج جب وہ بوڑھے ہو گئے ان کو سہارے کی ضرورت ہے، آج جب بوڑھے ہو گئے ان کو کھانے کی ضرورت ہے، آج جب بوڑھے ہو گئے ان کو آسائش کی ضرورت ہے، آج جب بوڑھے ہو گئے ان کو آرام کی ضرورت ہے، تو یہ دھکے مار رہا ہے، دھتکار رہا ہے، اس کو ننگا کر کے باہر پھینک رہا ہے اور اس کی کوئی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے اولاد کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں جوان ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، جا کر پوچھیں کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ صرف ماں باپ کو پیسہ دے دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کی خوش طبعی کا خیال رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے بستر کا خیال رکھنا، ان کے جسموں کا خیال رکھنا، اور ان کو اٹھانے بٹھانے چلانے گھمانے اس کا خیال رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مہینے کا 10,000 5,000 دے دیا یہ کافی نہیں ہے، تو جا کر پوچھیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہوں گے، لیکن جب آپ جا کر ان سے پوچھیں گے کہ سچ میں آپ مجھ سے راضی ہیں، میرے کرتوت سے راضی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے میں جوان ہوں تو میری طاقت سے آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں آپ پر ہاتھ نہ اٹھا دوں یا کہیں اونچی آواز میں بات نہ کر دوں۔ ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ یا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ جا کر پوچھیں۔ ماں باپ اگر کہے کہ نہیں بیٹا نہیں بیٹی میں تم سے راضی ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو سمجھیے کہ آپ کی دعا، آپ کی جنت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر ماں باپ رونے لگتے ہیں، کہتے کہ نہیں تجھ سے راضی نہیں ہوں، تیری یہ بات مجھے پسند نہیں، تیری یہ حرکت مجھے پسند نہیں، تو نے میری خدمت نہیں کی، تو میرا یہ حق ادا نہیں کرتا، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، سمجھیے کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی پھنسی ہوئی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ جنت میں جا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے آج جائیے مجلس سے اٹھیے، ماں باپ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، پوچھئے کہ آپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں، میں آپ کی اطاعت صحیح سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ صرف پیسہ بھیجنا یہ کافی نہیں ہے، ہر ایک چیز کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم 6 مہینے کے تھے، 2 دن کے تھے، 6 سال کے تھے، کس طریقے سے ماں باپ اپنا پورا وقت لگاتے تھے ہمارے اوپر، قربانیاں دیتے تھے، ہر چیز کو چھوڑ کر ہمیں بہلاتے تھے، پھسلاتے تھے، کھلاتے تھے، کھلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ایسے ہی جب وہ بوڑھے ہو گئے، ہماری آل ان آل ہماری ذمہ داری ہے سب کچھ کرنا، پیسہ دے دینا کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔